لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل کی آیات میں مضمون اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جنات اور انسان ایک وقت بہت جلد آنے والا ہے جب تم سے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بارے میں اللہ پوچھ گچھ کریں گے، اور یہ باز پرس قیامت کے دن ہونے والی ہے جس سے بچ کر جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بھی اللہ کی حکومت، زمین میں بھی اللہ کی حکومت، زمین کے اندر بھی اللہ کی حکومت، آسمان اور آسمانوں کے اندر اللہ کی حکومت، تو بچ کر کوئی جائے گا کہاں؟ لہذا اس باز پرس کے نتیجے میں دو طبقے ہو جائیں گے۔ کچھ تو وہ لوگ ہوں گے جن کو متقی کہا جاتا ہے، تقوی والا، جنہوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری ہوگی، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے دوسرا طبقہ کہ جنہوں نے آزادانہ طور پر منمانی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی۔ ان کو اللہ نے، ان کے حالات اللہ نے آج کی ان آیات میں بیان فرمائے ہیں، اور ان کو اللہ نے مجرم قرار دیا ہے۔ دیکھیے، جب بھی قرآن میں اللہ کہیں جہنم کے احوال ذکر فرماتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم تو جنتی لوگ ہیں۔ دیکھیے، اللہ نے ایمان اور غیر ایمان کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا مجرم اور غیر مجرم۔ یہاں آیت میں بھی جو اخیر میں آج لفظ آ رہا ہے وہ ہے مجرم کا لفظ۔ مجرم جس طرح غیر ایمان والے ہیں، ظاہر ہے وہ تو صریح مجرم ہیں، لیکن ایمان والے بھی مجرم ہو سکتے ہیں جن کی سزائیں، مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے اندر بھی مجرمین کی لمبی فہرست بیان فرمائی ہے، جس میں مثال کے طور پر
ماں باپ کو ستانے والے، ظالم حکمراں، زنا کے عادی، چور، رہزن، سود خور، رشوت خور، حقوق العباد کو تلف کرنے والے، شراب پینے والے، یتیموں بے کسوں کا مال کھانے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، وعدہ کرنے کے بعد وعدہ کو توڑنے والے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ تصویر بنانے والے، یہ تمام اللہ کے نبی نے مجرموں کی فہرست بیان فرمائی ہے۔ چغل خور، اسی طرح گانا سننے کے عادی، نامحرموں کے اوپر نگاہ ڈالنے کے عادی، یہ تمام کے تمام مجرموں کی ایک فہرست ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ جہاں بھی جہنم کا عذاب بیان کیا جاتا ہے تو وہاں مراد مجرم ہوتے ہیں۔ اب وہ جس طرح مجرم غیر ایمان والے ہیں، اہل ایمان بھی ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، چلو اگر سزا بھگتنی بھی پڑے تو بھگت لیں گے۔ یہاں سنیں اللہ نے مجرمین کی سزائیں کس قدر زبردست بیان فرمائی ہے۔ آج کی آیات میں اہل مجرم کی سزا بیان کی گئی، اور آج کی آیتوں کے بعد اللہ نے اہل تقویٰ کے لیے کیا انتظام فرما رکھا ہے اس کو انشاءاللہ کل کی آیات میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اے جنات اور انسانوں کی جماعت جو مجرم ہیں، ان پر قیامت کے روز آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، اور وہ دھواں اور آگ کا شعلہ ایسا ہوگا کہ تم اس کو اگر ہٹانا بھی چاہو گے تو ہٹا نہ سکو گے۔ اب یہاں آپ سوچیں گے کہ آگ کا بھیجا جانا، مجرموں پر شعلوں کا بھیجا جانا جس کو دفع نہ کر سکے، اس کو اللہ نے نعمت کس طرح بیان کیا۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ مخاطب تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرے گا۔ تو یہ کیسی نعمت ہے؟ عذاب، اور اس کو اللہ نے نعمت قرار دیا۔ جی ہاں، بالکل یہ نعمت ہے، اس طرح کہ موقع اس عذاب میں جانے سے پہلے آگاہ کر دینا، یہ نعمت ہے۔ کس طرح کہ اگر آپ ایک راستے پر جا رہے ہیں اور اسی راستے میں ایک ایسا گڑھا ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس میں پیر پھسل جائے تو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی آپ کو روک کر کہتا ہے کہ بھائی اس راستے سے جا رہے ہو، دیکھو اتنی دوری کے بعد ایک گڑھا آئے گا، اگر اسی اسپیڈ سے چلتے رہے تو بہت جلد گر جاؤ گے۔ تو اس بتانے والے کو آپ ہمدرد کہیں گے، اس بتانے والے کے اس بتانے کو آپ نعمت سمجھیں گے کہ بھائی تم نے بہت اچھا کیا، مجھے آگاہ کر دیا، بتلا دیا کہ میں گرنے سے بچ گیا۔ اللہ نے جہنم کے احوال، قیامت کے دن مجرموں کے ساتھ پیش آنے والے معاملات کو دنیا میں بتا دیا کہ دیکھو اگر ڈر کر زندگی گزارو گے عافیت رہے گی، اور اگر منمانی زندگی گزارو گے تو پکڑے جاؤ گے، ایسا عذاب ملے گا جو یہاں آیت میں بیان کیا گیا۔ تو اللہ کا یہ بتانا انسان اور جنات دونوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اے مخاطب، کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تمہیں آگاہ کر رہا ہے، مہربان ہے، مہربانی کا معاملہ کر کے جتلا رہا ہے، بتلا رہا ہے، لہذا سمجھو۔ اسی کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ وہ دن ایسا سخت ہوگا مجرمین کے لیے کہ آسمان پھٹ جائے گا، سرخ ہو جائے گا، اور وہ سرخی ایسی ہوگی
جو بالکل سرخ چمڑے کی طرح ہوگی آسمان کی۔ قیامت کے دن آسمان پھٹے گا، یہ موضوع اللہ نے کے سپارے کے اندر بھی بیان فرمایا، اذا السماء انفطرت، کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے چاند اور سورج۔ یہ موضوع وہاں بھی بیان کیا گیا۔ یہاں ایک بات یہ آئی ہے کہ آسمان کا رنگ سرخ ہو جائے گا چمڑے کی طرح، اور سرخ ہونے کو اللہ نے اتنی صراحت کے ساتھ اس وجہ سے بیان کیا کہ دیکھیے، لال ہونا یہ غصے کی علامت ہوتی ہے، اور آدمی کا اظہار، جب آدمی غصے میں آتا ہے تو حالات اس کے لال ہو جاتے ہیں، چہرے سے بھی غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کے غصے کی جھلک آسمان پر ظاہر ہو رہی ہوگی، اسی لیے اللہ نے فرمایا بالکل آسمان سرخ ہو جائے گا۔ لہذا اس دن کی ہولناکی سے، کہ ڈر سے، اس دن کے ڈر سے بچنے کے لیے ابھی سے اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کرو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ آگاہ کرنے والا ہے اس دن کے حال احوال سے۔ لہذا اے مخاطب، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرمایا اللہ نے کہ وہ دن ایسا دن ہوگا، لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، کہ اللہ کسی گناہ گار کے متعلق جب سزا ہو رہی ہوگی تو سوال نہیں کیا جائے گا، کہ اللہ کو تو پہلے سے سب معلوم ہے۔ اور جہاں اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، 14ویں پارے میں سورہ حجر میں آیا ہے کہ اللہ ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال کرے گا، تو یہ مجرمین کو جتلانے کے لیے ہوگا۔ جیسے آپ اپنے شاگرد سے معلوم ہے کہ وہ سبق یاد کر کے نہیں آیا، تو آپ ڈانٹ کر پوچھتے ہیں اچھا سبق یاد کر کے نہیں آئے، تو اللہ جہاں مجرموں سے سوال کریں گے، اس لیے سوال نہیں کریں گے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ جہاں سوال گناہوں کے متعلق ذکر آتا ہے، وہاں ڈانٹ ڈپٹ کے لیے آتا ہے۔ ہاں اللہ نے یہاں آج کی آیت میں بیان فرمایا کہ مجرمین سے جرم ان کی سزا کے وقت پوچھ کر نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی نگاہ سے کوئی مجرم بچ جائے، بلکہ مجرم کے اعضاء گواہی دے دیں گے، پیشانی پر لکھ دیا جائے گا، اور پھر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوں گے جو پیشانیوں کے بال سے کھینچ کھینچ کر جہنم میں لا رہے ہوں گے، کسی کے پاؤں کو پکڑ کر جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ یہ پہلے سے بتانا حال احوال کا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا مجرموں کو، تو کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے، آج مزہ چکھو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں جانے کے بعد وہاں پیاس بھی لگے گی، لیکن پیاس بجھانے کے لیے کوئی اچھا پانی میسر نہ آئے گا، بلکہ انتہائی کھولتا ہوا پانی، کہ جس کے پینے سے پیاس بجھنے کے بجائے اگر انڈیل لیا جائے منہ میں تو آنتیں کٹ کٹ کر باہر آ جائیں گی۔ تو جہنم میں گھوم گھوم کر جب آدمی پانی کی طرف آئے گا تو پانی بھی میسر نہ آئے گا، بلکہ ایک کھولتا ہوا مادہ ہوگا، اس کو پانی سمجھ کر وہ مجرمین پئیں گے، جس سے آنتیں کٹ کٹ کر گریں گی۔ ان تمام حالات کو اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ مجرموں آگاہ ہو جاؤ، ابھی وقت ہے، سدھرنے کا وقت ہے، اپنے ایک ایک جرم سے توبہ کر لو۔ میں نے جیسے بتایا غیر ایمان والوں کے لیے جرم سے بچنے کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ ایمان کے دائرے میں آیا جائے، اور اہل ایمان جو مجرم ہیں، جن کی فہرست
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی بیان فرمائی ہے، ان تمام جرموں سے توبہ کی جائے۔ یہاں اللہ نے مجرموں کی صراحت کی ہے آیت میں، لہذا ہر جرم سے توبہ کرنا ضروری ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر لمحہ دو لمحہ بھی آخرت کا اس عذاب کے اندر جانا پڑ گیا تو بھگتنا آسان نہیں ہوگا۔ اتنا سخت عذاب اللہ ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے جن و انس یا مجرمین کی جماعت، تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکو گے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ آگاہ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ الزام دینا کہ اللہ کے ہاں عذاب اتنا سخت ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان بڑے بڑے جرموں سے بچو، نہیں بچو گے تو انجام خراب ہونے والا ہے، پھر کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ غرض وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ بن جائے گا۔ اب بتلاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن و انس سے، کیونکہ اب تو عذاب کا وقت ہے، سوال و جواب اور حساب و کتاب کا مرحلہ گزر چکا ہے۔ اب یعنی سزا دینے کے وقت اللہ اب ان سے ان کے جرموں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، لہذا اب بتلاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، پیشانیوں سے، ان کے اعضاء سے، پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر لایا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے، یعنی کبھی عذاب، اور جب عذاب سے تھک جائیں گے، پیاس لگے گی تو پانی کی طرف دوڑیں گے، لیکن وہ پانی نہیں ہوگا، ایک کھولتا ہوا سیال مادہ ہوگا جس کو پینے سے عذاب اور بڑھے گا۔ اب بتاؤ اے مخاطب کہ تم یعنی جنات اور انسان دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
سبحان اللہ.